الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حلقے میں آپ لوگوں کے سامنے استقامت کے موضوع پر گفتگو ہوئی، چند باتیں پیش کی گئیں۔ آج کے اس حلقے میں ہم لوگ غلو کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ غلو ایک انتہائی قبیح صفت ہے، مذموم صفت ہے، اور ہماری شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس صفت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جا بجا اس کی قباحت و شناعت کو بھی بیان کیا ہے۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف یا اس کی مذمت میں حد سے تجاوز کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا، یعنی کسی چیز کی تعریف میں آدمی اس حد تک پہنچ جائے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دے، اور مخلوق کو مختار کل اور قاضی الحاجات سمجھنے لگے، یہ ہے غلو۔ اسی طریقے سے کسی کی مذمت میں جب آدمی آئے تو حد سے تجاوز کر جائے، جبکہ ہمارا مذہب اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا مذہب وسط ہے، مذہب وسط ہے، اور ہم امت وسط ہیں۔ رمی جمرات کے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے لیے کنکریوں کا جب انتخاب کیا تو آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی، اور اس موقع پر فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سابقہ امتیں اسی غلو فی الدین کے باعث ہلاک و برباد ہو گئیں، ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلو اس سے مراد یہ عام ہے، یہ اعتقادات میں بھی ہوتا ہے اور اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن میں غلو کرنے سے منع کیا، یعنی ہم قرآن کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جاننا، اس میں تدبر کرنا، اسے پسے پشت ڈال کر پہلو تو ہی برتتے ہوئے ہم کہاں آ جائیں؟ صرف تجوید اور تحسین صوت میں آ جائیں، یا صرف قرآن میں لگے رہیں، دیگر عبادات سے صرف نظر کر لیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اعتدال، اعتدال، اعتدال کو پکڑو، اور ہمارے مذہب میں آسانی ہے، سہولت ہے، غلو نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ لہذا ہمیں بھی اعتدال کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے، چاہے عبادات ہوں، چاہے اعتقادات ہوں، اعتدال کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معتدل المزاج بنائے اور اعتدال کے ساتھ دین پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔